ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے چراغ کے تعلق سے ہے کہ اس کو جلانا چاہیے نہیں جلانا چاہیے، کہ اکثر علماء کرام اس کو جو ہے نا منع فرماتے ہیں۔ دیکھیں اکثر جو گھروں کے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک کا جو چراغ جلایا جاتا ہے، یہ تو مطلب بے جا تیل کا اسراف ہی ہے، اس کو نہیں جلانا چاہیے۔ اس کے بدلے میں کرنا یہ چاہیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایصال ثواب کے لیے جتنی رقم کا یعنی تیل وغیرہ یہ خرچ ہوگا، اس میں اتنی رقم کی کوئی مٹھائی یا دوسری چیز منگوا کر بنا کر جو ہے نا غربا میں تقسیم کر دینی چاہیے۔ یہ ایصال ثواب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور چراغ کا جلانے کے لیے اصل منع یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی بے ضرورت کی روشنی ہے، کہ جہاں پر اس کا مقصد کوئی نہیں ہوتا اور اس کے جلانے کی کوئی خاص حاجت بھی نہیں ہوتی، یعنی لائٹ وغیرہ یہ سب چیزیں آج کل موجود ہیں، اور لائٹ کی موجودگی کے اندر ہی یعنی تیل صرف کرنا، اس کا خرچ کرنا، یہ ایک طریقے سے فضول خرچی کے اندر ہے، کہ اس کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور اس چراغ کے جلانے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نفع بھی بظاہر اس میں نہیں پہنچتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے کوئی ترکیب کی جائے، مٹھائی وغیرہ شیرنی وغیرہ لا کر بچوں میں اور اس طریقے سے تقسیم کر دی جائے ان کے نام کی۔ تو یہ اگر ہر ہفتے یا ہر جمعرات جس طرح بھی آپ کا معمول ہو وہ کر لیا جائے تو یہ چراغ جلانے سے بہتر ہے، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک سوال اور ہے کہ یہ اکثر جو لڑکوں وغیرہ کے کان میں جو مراد کا بچہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بڑی مرادوں سے جو پیدا ہوا ہے، اس کے کان کے اندر ایک سونے کا تار وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ تو دیکھیں لڑکے کے کان کے اندر سونے کا تار ہو یا چاندی کا، دونوں صورتوں میں اس کو پہنانا حرام ہے، اور اگر بچہ ناسمجھ نابالغ چھوٹا ہے تو اس کا گناہ پہنانے والے کے سر پر ہوگا، یعنی اس طریقے کا معاملہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تسبیح وغیرہ کے تعلق سے بھی آپ نے پوچھا کہ ناپاکی کی حالت میں وظائف پڑھنے کا کیا حکم ہے، کہ بعض عورتیں جو ہیں یہ منع کرتی ہیں کہ تسبیح کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لیکن ناپاکی کے اندر تسبیح کو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، تسبیح چھو بھی سکتے ہیں، اور تسبیح سے کوئی ذکر اذکار پڑھ بھی سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ جو پڑھنے والا ذکر ہے وہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہونی چاہیے، کہ حالت ناپاکی میں قرآن کی آیت کو بطور آیت قرآنی پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ایسا کوئی ذکر ہے، درود پاک یا دوسرے وظائف ہیں پڑھنے کے، آپ اس کو تسبیح کے ساتھ یعنی گنتی یا شمار مدد کے لیے اس میں تسبیح کے ساتھ پڑھیں تو اس میں تسبیح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی وہ آیتیں کہ جو بطور دعا یا اکثر عوام میں مشہور ہوتی ہیں پڑھنے کے لیے، اور اس کو بھی ناپاکی کی حالت میں تسبیح یا بغیر تسبیح کے پڑھی جائے گی تو اس میں بھی حرج نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ روزے رکھنے کے تعلق سے کہ جمعے والے دن کا روزہ جو خاص منع ہوتا ہے، تو اگر کوئی خاص ایسا نفل روزہ جمعے کے دن اگر پڑ جائے تو اس میں رکھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جو جمعے کے دن روزہ منع ہے، اس منع سے مراد یہ ہے کہ اکثر جمعے ہی کی پابندی کرتے رہنا منع ہے، اور بہرحال جمعے ہی کی پابندی کرنے پر بھی روزہ جمعے کا ہو جائے گا۔ منع سے مراد روزہ مکروہ ہے، کہ خاص اس دن کی پابندی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایک آدھ مرتبہ جمعے کا روزہ رکھ لے یا اس میں آگے پیچھے روزہ کوئی نہ ملا پائے تو اس میں کوئی شرعی کا بات نہیں ہے، اس کا روزہ درست ہو جائے گا، جبکہ روزہ کوئی فساد پیدا کرنے والی چیزیں نہ پائی جائیں۔ تو اگر خاص جمعے کے دن کا بھی روزہ رکھ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جمعے کا بھی روزہ ہو جائے گا، اور اس میں کوئی پتھر میں حسن لالے پرنوار